ہے کہ جو جیت گیا اور قتل ہو کر کے شہید ہو کر کے بھی قیامت کے دن تک اپنے اور اپنے نانے جان کے دین کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. جب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے. رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں پکی سچی محبت اہل بیت جو وہ پیدا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں وہ محبت کو جو ہمارے سلف صالحین نے، ہمارے ائمہ مجتہدین نے، اور جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. محبت حسنین کریمین کے تعلق سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے المستدرک للحاکم، اس کی اندر حدیث مبارکہ الگ صحیح ہے میں سے ہے، جو کتب صحیح ہیں ان میں سے یہ صحیح کتاب المستدرک للحاکم، اس کا جلد نمبر ہے 4 اور صفحہ نمبر ہے 299، اور یہ پورے کا پورا باب بندہ گیا ہے. اس میں وَمِن مَنَاقِبِ أَهْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، رسول پاک کے اہل بیت کے فضائل و مناقب. سبحان اللہ. السلام کے اہل بیت کے فضائل و مناقب. سبحان اللہ. اب عربی متن میں پوری حدیث جو ہے، یہ وقت تھوڑا ہے نہیں پڑھتا ہوں، پڑھوں گا ساری کی ساری، لیکن سب کا ترجمہ جو آپ کی گوش گزار کرتا جاؤں گا. یہ حدیث نمبر ہے 4705. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی. کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ، اس کا ترجمہ ہے، یہ آیت نمبر 33 ہے سورہ الاحزاب کی. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دیا جائے. سبحان اللہ. ایمان. اور آپ فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلایا اور کہا اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. سبحان اللہ. 4 نفوس قدسیہ کو، حضرت مولا علی مشکل کشا کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حسنین کریمین کو. حسن و حسین کی جمع ہے حسنین. ان 4 نفوس قدسیوں کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے کہا، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو کہا کہ اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا کہ مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں، رب ذوالجلال کی ذات جانتی ہے کہ یہ نبی کے گھر والے ہیں، مگر خدا کو بتا کر کے مصطفیٰ جان رحمت امت کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ امت کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس کے گھر والے کون ہیں. خدا تو بتا رہا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے اس کی تصدیق نہیں فرمائی. رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا نزول فرمایا، نبی پاک نے اس کی تصدیق میں اس 4 نفوس قدسیہ بیان فرما کر کے یہ کہہ دیا کہ اے میرے رب یہ میرے گھر والے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اب آگے چل کر کے اگلے حدیث مبارکہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے. اور پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں، میری نسبت اور میرے گھر کے زیادہ حقدار ہیں. اب محبت اہل بیت کی بات ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حسنین کریمین کے تعلق سے جو یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کے اندر حسنین کریمین یعنی امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین کے تعلق سے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے یہ کیا ارشادات فرمائے گئے ہیں. غنیت الطالبین غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تصنیف، اس کے صفحہ نمبر 167 میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ وہ سب امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. کیا ہے اہل سنت جماعت کا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں. اور آگے چل کر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے ذریعے جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، تو امت تراشوں کے قول سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کا اظہار فرما دیا. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وہ صفات، اسی طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ان سے اور ان کے شوہر اور ان کی اولاد سے، یعنی فاطمہ سے، ان کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ سے، اور پھر ان کی اولاد یعنی امام حسن اور امام حسین سے بھی سارے جہان کی عورتوں سے افضل ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سارے جہان کی عورتوں سے، اور
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ساری عورتوں سے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اختصار میں آپ سمجھ گئے، دنیا کی ساری خواتین سے افضل و اعلیٰ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کون ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سارے جہان سے مراد ہے عالمین، وہ یہ دنیا کا جہان ہو یا آخرت کا جہان ہو. جب رب العالمین اور رحمت للعالمین کی آپ وضاحت پڑھیں گے تو اس میں یہ پتہ چلے گا دنیا اور آخرت کے جتنے بھی جہان ہوں سارے جہانوں سے جو ہے یہ مراد ہے. تو فرمایا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سارے دنیا اور جہان کی عورتوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں. اور اسی طرح آپ کے والد ماجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت واجب ہے. جس طرح اسی طرح آپ سے محبت اور دوستی رکھنا بھی واجب ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے اس کو رنج پہنچتا ہے اسی چیز سے مجھے بھی رنج پہنچتا ہے. کیا فرمایا کہ فاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اور کچھ وضاحتوں کے اندر یہ حدیث مبارک کے اندر آیا کہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فرمایا کہ جس چیز سے مجھے رنجش مجھے تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے فاطمہ زہرا کو بھی تکلیف پہنچے گی. اور یعنی جو چیز فاطمہ زہرا کو تکلیف دہ ہوگی وہی چیز مجھ محمد یعنی فاطمہ زہرا کا جو والد ہے جو نبی آخر الزمان ہے اس کو بھی اسی سے تکلیف اور پریشانی ہوگی. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ فاطمہ زہرا کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا یا ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے یا درد و تکلیف پہنچانا وہ ویسا ہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیجیے. اب ایک ایک کر کے اسی حدیث مبارکہ کے چل کے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اے محبوب پاک فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ اہل مودت اور گھر والوں اور اہل بیت سے محبت کا جو یہ حکم دیا جا رہا ہے. کیا فرما دیجئے اس تبلیغ اور رسالت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. یعنی ساری امت سے میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت جو ہے یہ بتائی ہے، خدا کا وعدہ اللہ شریف ہونا بتایا ہے، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کے راستے پہ لایا ہے، تمہاری اصلاح فرمائی ہے. اس ساری تبلیغ کرنے پہ جو مجھے تکلیف جو مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس پر میں تم سے کوئی بھی چیز طلب نہیں کرتا ہوں. اس نے فرمایا محمد عربی نے، مگر اس کے آگے چل کر کے فرمایا کہ کوئی بھی چیز مجھے اس پہ نہیں چاہیے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مگر اس پہ تمہیں یہ کرنا ہے اس سارے میری تبلیغ اور رسالت و تکلیفوں کا جو تم سے مجھے کچھ چاہیے وہ یہ ہے کہ تم میرے گھر والوں سے میری اہل بیت سے مودت رکھو. فی القربیٰ میری قرابت والوں سے، قرابت یعنی میرے گھر والوں سے. قرابت ہم قریب والوں کو کہتے ہیں اور قریب میں قریبی رشتہ داروں کو کہتے ہیں. اور قریبی رشتہ داروں میں اپنے ماں باپ آتے ہیں، اپنی اولاد آتی ہے. اور جو آپ کے سامنے ابھی جو ہے یہ حدیث مبارکہ پیش ہوئی اور قرآن پاک کی آیت پیش ہوئی، اس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح فرما دیا کہ میرے گھر والے یعنی میرے قرابت والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین. بخاری شریف کی حدیث ہے. ان ابی ہریرہ الدوسی قال خرج النبی فی طائفۃ. اب یہ پوری حدیث مبارکہ عربی بتانا میں آگے ترجمہ پیش کر دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ الدوسی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا دن کے کسی حصے میں حضور نبی اکرم باہر تشریف لائے. پہلے ایک دو حدیثیں امام حسن کی محبت اور ان کے مناقب کے تعلق سے، پھر آگے چل کر کے امام حسین علیہ السلام کے مناقب اور ان کے فضائل کے تعلق سے، پھر میں جملہ بتاؤں گا، پھر پنجتن پاک ہے حال سے ایک دو حدیثیں چھوڑ کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سب سے پہلے امام حسن کے تعلق سے کیا ہے؟ فرمایا دن کے کسی حصے میں حضور نبی اکرم باہر تشریف لائے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ میں نے آپ سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قینقاع بازار میں جا پہنچے اور حضرت فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے لگے. اتنے میں شہزادے دوڑتے ہوئے آگے تو آپ نے شہزادیوں کو سینے سے لگا لیا اور بوسہ دیا، نیز فرمایا اے اللہ، سنیے کیا فرمایا، اے اللہ تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. حسن مجتبیٰ کو اپنے پاس بٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں کہا کہ رب ذوالجلال
تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے محبت فرمائے اسے بھی محبت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو رب کی بارگاہ میں عرض کرے وہ مقبول ہے. اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے رب سے یہ کہا کہ اے میرے رب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما, تو یہ پتا چلا کہ جو بھی امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرنے والا ہے رب ذوالجلال بھی مصطفیٰ جان رحمت کے کہے پر اس سے محبت فرمائے. سبحان عن البراء قال رأيت النبي والحسن حسن بن علي على عاقباته يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حضرت براء بن عازب سے مروی ہے, انہوں نے فرمایا میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جب حضرت حسن بن علی آپ کے دوش مبارک پر تھے, دوش یعنی کندھا مبارک پر تھے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ. اب آگے چل کر کے ایک اور حدیث مبارکہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللهم انی احبه فاحبه واحبه من يحبه. رواه مسلم والترمذی و احمد بن حنبل و حنبل بن مسلم. حضرت ابو ہریرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں بے شک آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما, اور جو اس سے محبت رکھے اس سے تو بھی محبت فرما. سبحان اللہ. یہ حسنین کریمین اور ایک ایک اپنے شہزادے کے تعلق سے جو محبت کا معیار ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں پہ بیان فرمایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وفی روایت سن وعنقه فقبله وقال حسین منی وانا منه احب الله من احب الحسین الحسن والحسین سبتان من الاسباط. رواه البخاری فی القبیر و ابن ابی دنیا فصبی. ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے بغمگیر ہوئے اور ان کو بوسہ دیا اور فرمایا حسین مجھ سے اور میں اس سے ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے جو حسن اور حسین سے محبت رکھے. حسن اور حسین نوازوں میں سے دو نوازے ہیں یا امتوں میں سے دو امتیں ہیں. کتنی بڑی یہاں پہ جو بات فرمائی, دو نوازوں میں سے دو نوازے ہیں, اور پھر فرمایا کہ یا امتوں میں سے دو امتیں ہیں, یعنی ایک امت کے برابر ایک شہزادے کو ایک اپنے نواسے کو جو یہ ٹھہرا رہے ہیں. سبحان اللہ. آگے ایک اور حدیث مبارکہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس کوئی نہ آئے, میں نے دھیان تو رکھا مگر میری لاعلمی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ مبارک میں داخل ہو گئے. پھر اچانک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہچکی بند کر رونے کی آواز کو سنا. حجرہ مبارک میں نبی پاک علیہ السلام ہیں, چپکے سے پوشیدہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ داخل ہو جاتے ہیں. اسی دوران میں حضرت ام سلمہ سنتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہچکی باندھ کر کے جو ہے کیا کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. میں نے حجرہ مبارک میں جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود مبارک میں ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی گود مبارک میں ہیں, اور حضور نبی اکرم ان کی پیشانی مبارک پوچھ رہے ہیں اور ساتھ ہی رو بھی رہے ہیں. میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا پتہ نہیں چلا. سوچا ام سلمہ نے کہ شاید اندر جانے کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ بنا ہے اور شاید مجھ پہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی ناراضگی ہو جائے گی, اس لیے جا کر اپنی صفائی پیش کی کہ مجھے ان کے اندر آنے کا کوئی پتہ نہیں چلا. میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے ان کے اندر آنے کا کوئی پتہ نہیں چلا. آپ نے فرمایا کس کو, ام سلمہ کو. جبرائیل امین میرے ساتھ ابھی میرے گھر میں موجود تھے. انہوں نے کہا آپ اس حسین سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں